لیکن میں قطعاً اس حوالے سے ڈسکس نہیں کروں گا جس حوالے سے عموماً میں سنتا ہوں علماء کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ جیسے آخری سائنس کا بس بتانا ہے اور قیامت کو انتظار کرنا ہے اور قیامت آئے گی اور بس ہم چلے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آخری سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیں میں اگر اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہوں اور مجھے کسی نے ڈائریکشن دینی ہے تو وہ بتائے گا کہ فلاں جگہ آئے گی تو وہاں سے ایسے مڑ جانا, فلاں جگہ آئے گی تو وہاں سے ایسے مڑ جانا, فلاں جگہ آئے گی تو سیدھے چلے جانا, فلاں جگہ آئے گی تو وہاں پہ ٹول پلازا آئے گا ادھر ٹول پے کرنا, فلاں جگہ آئے گی وہاں پہ چوکی آئے گی وہاں پہ اپنے گاڑی کا کاغذ دکھانا. جو گائیڈ کرنے والا ہوگا وہ سارا کچھ کیا بتائے گا, جب جو سائنس ہو اس کے مطابق کیسے ایکٹ کرنا ہے. ورنہ آپ لاہور نہیں پہنچیں گے اگر اسلام آباد سے آپ میری انسٹرکشنز پہ نہیں چلیں گے. ہو سکتا ہے آپ کہیں پہ رک جائیں, روک دیے جائیں, کہیں پہ غلط مڑ جائیں. میری انسٹرکشنز اگر سننی ہے تو پھر میری انسٹرکشنز کے مطابق آپ نے لاہور جانا ہے. اسی طرح اگر آپ نے مشکات شریف کی آخری وقتوں کے سائنس لینے تو اس لیے نہیں کہ بس وہ سائنس مجھے پتا ہوں بس ٹھیک ہے کافی. ان سائنس کے مطابق پھر آپ نے ایکٹ کرنا ہے. اگر آپ نے ایکٹ نہیں کیا تو آپ نے اس ڈائریکشن کا رد کر دیا, آپ نے اس مینول کا, اس گائیڈنس کا رد کر دیا, آپ نے اس کو ویلیو نہیں دی, اس کی قدر نہیں کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں ڈالی. اب اس خطے کی ایک امپورٹنس میں نے آپ کو وہ بتا دی جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. ایک اس خطے کی امپورٹنس میں آپ کو جو ابھی بتانا چاہ رہا ہوں وہ بڑی ضروری ہے, اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ. یہ خطہ اور اس کے متعلق جتنی احادیث آ رہی ہیں وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس خطے کی اس جنگ کا مطلب ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ہو جائے تو مطلب حدیث پوری ہو گئی. خالی پروفیسیز ان کے لیے پوری ہوتی ہیں جن کو پروفیسیز پہ یقین نہیں ہوتا. آپ تو پروفیسیز پہ یقین کر کے اپنی زندگیاں ڈال رہے ہیں. تو جو اپنی پروفیسی کو اپنی یقین محکم تک لے جاتا ہے وہ پھر اس سائن کو اپنی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے, اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اوکے اٹس ٹائم, اب تو یہ بھی ہو گیا, اب تو وہ بھی ہو گیا, اب تو ایسے بھی ہو گیا. اٹس لائک ایک عمارت گر رہی ہے اور میں کہوں کہ جب پہلا دروازہ گر جائے ڈرنا مت, اس ٹائم اپنے ضروری سامان اٹھا, بچوں کو سنبھال لینا, فیملی کو سنبھالنا, ضروری سامان اٹھا لو. پھر وہ فلاں دیوار گر جائے تو اس ٹائم بھی ڈرنا مت, ادھر ایک راستہ ہے ادھر سے. جب وہ بھی گر جائے, فلاں بھی گر جائے, پھر بس بے شک بلڈنگ میں بیٹھ جانا, پھر تم ملبے کے نیچے ہی ہو. یہ اس طرح ہے کہ جب یہ سائنس آ جائیں تو فلاں تیاری کر لینا. وہ لیٹن کی ایک سینگ ہے, سی فس پاچم پارا بیلم, اف یو وانٹ پیس پریپیئر فار وار. تو یہ پریپریشن جو ہے یہ اس پیس آف مائنڈ کے لیے ہے جو آپ کو مشکات جیسی احادیث تحفے میں دے دیتی ہیں کہ آپ کو تو ہم نے بتا دیا کیا کیا ہوگا. بیچارے تو وہ ہیں جن تک یہ سائنس نہیں پہنچے, ان کو نہیں پتا کہ تیاری کیسے کرنی ہے اور کہاں پہ یونٹی کا اختیار کرنا ہے, کہاں اسٹریٹجی کو اختیار کرنا ہے, کہاں اپنی ملٹری بلڈ کرنی ہے, کہاں اپنی اکانومی بلڈ کرنی ہے, کہاں اپنے مورلز بلڈ کرنے ہیں, کہاں اپنے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بلڈ کرنی ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صالحین کو تحفے میں دی جاتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے, شیطان کے منہ سے بلوا دیا ہے. ابلیس کہتا ہے میں سب کو بہکاؤں گا قیامت کی مجھے مہلت دیں, لیکن میں صالحین کو مخلصین کو نہیں بہکا پاؤں. کیسے نہیں بہکا؟ کیونکہ ان کے لیے یہ سائنس پروفیسیز بن کے ان کے سسٹم کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. وہ ایک سائن کے اوپر اپنے بچے ذبح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنی آسائش ذبح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی دے دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو جس کے لیے یہ سائنس ضروری ہیں وہ یہ چیز سمجھے. اور میں آپ کو خوبصورت بات بتاؤں ان سارے ایسپیکٹ کی کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی اس نے, سننے والے بھی کہیں گے یہ کیا بات کر دی. یہ جو سائنس ہوتے ہیں, اگر ابھی میں ٹائم مشین انوینٹ کر دوں اور آگے جا کے 30,000 دیکھ کے واپس آ جاؤں تو میں جو انفارمیشن دوں گا وہ ساری مین کائنڈ کو بینیفٹ کریں گی. اب جس نے اس انفارمیشن سے بینیفٹ لینا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گورا ہے, کالا ہے, مسلمان ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, ایتھیسٹ ہے. وہ کہے گا یار اس کی بات میں اگر دم ہے, نظر آ رہا ہے اس کے سائنس پورے ہو رہے ہیں تو مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے. وہ مسلمان ہے یا جو بھی ہے بات تو صحیح کر رہا ہے. اسی طرح جب اینڈ آف ٹائمز کے سائنس اکارڈنگ ٹو دی ایسکیٹالوجی آف دا بلیورز صحیح ہونا شروع ہو جائے تو سب کے سب لوگوں کو چاہیے کہ اس کو قدر کریں, اس کو ویلیو دیں اور پھر اس کی بیس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی اسٹیبلش کریں. یعنی جو مشکات کی حدیث ہیں اس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ الائنس کر لینی ہے,
وہ بھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے کرنی ہے, کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ سے کسی کو بینیفٹ ہو اور وہ اپنے آپ کو اس پورے گلوبل فریم ورک میں پلیس کرنا جان جائے کہ میں کون ہوں, میں کہاں پلیس ہوں گا تو میری کون سی نسل کیا دیکھے گی. اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مہدی علیہ السلام کتنے سال کے بعد آ رہے ہیں تو آپ کو کیا پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے اب اپنے آپ کو کہاں رکھنا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے آنے تک آپ کی کون سی نسل پہنچے گی تو وہ اس رستے پہ ہو جس رستے پہ مہدی علیہ السلام. اگر آپ ادھر پلیس ہی نہیں کریں گے تو مہدی علیہ السلام کی تلوار کے نیچے ہوں گے. دو ہی رخ ہوتے ہیں نا جنگ میں, تیسری تو کوئی پارٹی نہیں ہوتی جو سیٹی بجا کے ان کے ریفرنگ کر رہی ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو پک دا رائٹ اسپاٹ if you're in such a battlefield. تو میری باتوں کا مقصد سمجھے گا. اب آپ نے آج نا یہ غلط ٹاپک چھیڑ دیا میرے ساتھ. اس ٹاپک میں میں بڑی سیدھی تلخ باتیں کرتا ہوں, جو سمجھ میں آ جائیں تو سبحان اللہ, جو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پھینک دیں, سائٹ پہ چلے جائیں, کسی اور چینل پہ چلے جائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے نہیں ہے پھر. بٹ دس از دا ٹائم فار دا کرسچنس اینڈ دا مسلمس اینڈ دا جوز ٹو بی ویری ویری پریپیئرڈ. یہ میں آپ کو بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں, کیونکہ ان 3 کتابوں کی پروفیسیز منظر عام پہ آ گئی ہیں. اب بلیور چاہے بدھسٹ ہے یا ہندو ہے یا کسی بھی اور ریلیجن کا بلیور ہے, اس کے اوپر واجب ہو گیا ان 3 کتابوں کو پڑھنا. جو میں کہا کرتا ہوں نا, سب کتابیں پڑھیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی پڑھیں, نیو ٹیسٹمنٹ بھی پڑھیں, رامائن بھی پڑھیں, گیتا بھگوت گیتا پڑھیں, پھر اس کے بعد بدھسٹ کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, جینزم دیکھیں کیا کرتے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں ایتھیسٹ کا کیا سٹینس ہے, سب چیزیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں جب کوئی شے تخلیق کرتا ہوں, یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 ہے کہ اور جب ہم کوئی بھی شے تخلیق کرتے ہیں تو اس کے اندر بلٹ ان ہدایت ڈالتے ہیں. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ بغیر ہدایت کے اس کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ کچھ بھی کریٹ کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈائریکشن ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو اب جو بھی چیز اگر سب آپ مانتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کا خالق ایک ہی رب ہے, تو یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کے اندر حکمت ہڈن چھپی ہے, وہ آپ نے ایکسپلور کرنی ہے. چاہے آپ ہندو ہیں, چاہے آپ مسلمان ہیں, چاہے آپ یہودی ہیں, آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بھیا میں ہندو ہوں یا مسلمان, میں پلیس کہاں ہو رہا ہوں اس ایکویژن میں. یہ جو اینڈ آف ٹائمز کی گفتگو کر رہے ہیں بلیورز, اس میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ظلم کون کر رہا ہے, ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, حق پہ کون ہے, غلط کون ہے, بینیفٹ کون کرے گا, نقصان کس کو ہوگا ادھر اور ادھر. تو اٹس یور چوائس. سو ایوری انسیڈنٹ ہیز اے سائن. اس خطے کی یہ میں آپ کو ڈفرینٹ رخ کی امپورٹنس بتا رہا ہوں.